میں نے ریکارڈنگ اب لگا دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثالث، بولیے. یہ وہی گنتی ہے جو ابھی آپ نے ہمیں سنائی. دیکھ لیں تیسرا سبق کیا ہے. صحیح صاحب کو میں کہوں گا کہ اگر تیسرے سبق کو میں آپ کو یوں کہوں یوں بنا دیں 3 سبق تو کیسے بنائیں گے عربی بتائیے جی. چلے میں نے لکھ دیا سلاستو اور آگے دراسن تھوڑی ہوتا ہے. درس کی جمع کیا دراس ہوتی ہے؟ درس کی کیا جمع ہوتی ہے؟ دروس. بتایا بھی گیا تھا سلاستو دروسن. سلاستو دروس 3 سبق ہو گئے. یہ ہے لیکن یہ ہے بہرحال الدرس الثالث تیسرا سبق اسٹارٹ ہو گیا یہاں سے. تو اس کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کیا چیزیں سیکھیں گے. اس انسانی جسم کے اعضاء کے نام. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں سائڈ میں انہوں نے یہ ایک بریکٹ بنا بھی دیا اشارہ دینے کے لیے کہ لیسن میں یہ چیزیں آئیں گی. پڑھیے جسم الانسان، انسان کا جسم. اس کے بعد آگے پڑھیے اس کے اندر اور کیا لکھا ہوا اقسام الجسم، پارٹ آف باڈی. جسم کی قسمیں. ویسے تو یہ ترجمہ بننا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اقسام الجسم کا مطلب بنا جسم کے حصے. جسم کے حصے یہ اس کے عربی. اس کے بعد ہے حواس الرأس. بولیے. سین کے بعد تجدید ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. حواس، حواس کا مطلب ہوتا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے حصیں عطا فرمائی. حواس یعنی حصیں. تو سر کی حصیں کیا؟ رأس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں سر. تو سر میں اللہ پاک نے کچھ سینسز رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آنکھیں ہیں تو ہم اس سے دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کی حص ہے. کان ہے سننے کی حص ہے. زبان ہے چکھنے کی حص ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں سر کی حصے. سر کے اندر جو اللہ پاک نے سینسز رکھے ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. تو دوبارہ بولتے ہیں حواس الرأس، سر میں موجود حصیں. الاشکال، اس لیسن میں شیپس کے بھی نام بتائے جائیں گے. ریکٹینگل، ٹرائنگل، تھوڑے بہت شیپس کے بھی نام دیے. اس کو کیا کہتے ہیں، کیوبس کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو بہت ہی لائٹلی انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے لیکن بہرحال یہ چیز ہے. تو یہ باکسز کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہر لیسن کا کنکلوژن، اس کا خلاصہ جو ہے یہ دے دیتے ہیں. اب آگے پڑھیے ذرا سعید صاحب، آپ یہ عبارت پڑھیں. کیسے پڑھیں گے؟ نہیں، سب سے پہلے دوبارہ پڑھیے. تقریباً آپ نے شروع میں صحیح پڑھا. اکتبر، اکتبر. نہیں سر. فل مربع المقابل، یہ ہوئی نا بات. اب پڑھیے دوبارہ ایک مرتبہ صاحب. اکتب الرقم المناسب. اب ترجمہ بتائیں کیا مطلب ہے اکتب کا؟ لکھیں. رقم المناسب یعنی مناسب نمبر کو لکھ دیں. فی المربع المقابل کیا پڑھیں گے؟ مقابل کا مطلب ہوتا ہے سامنے والا. سامنے والے خانے میں یعنی سامنے والے باکس میں یا سامنے والے اسکوائر میں. تو مناسب نمبر لکھیں. مثال کے طور پر ہاتھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہاتھ کون سے باکس میں آئے گا؟ یہ یہاں جا کر مثال کے طور پر ہاتھ انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو جیسے یہ والا مربع ہے، یہ کیا ہے اور یہ نمبر ہے. دیکھیں الرقم المناسب، مناسب نمبر کو لکھنا ہے. کہاں پر لکھنا ہے؟ مناسب خانے میں. تو یہ جو سامنے وائٹ بریکٹ بنے ہوئے یہ مربع ہے. تو سامنے والے خانوں میں لکھنا ہے. تو اصل مقصد یہی ہے، یہ آپ دیکھ کر کے لکھتے رہیے گا لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ورڈز میننگ آنے چاہیے یہاں پہ. اب اس کو ہم پڑھنے لگے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے ید. پڑھیے ید. اچھا اس کو یدن بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے پہلے بتایا ہر لفظ کے اینڈ میں پیش اگر ابتدائی طور پر پڑھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں. یدن یا ید، رأسن یا رأس. لیکن میں وقف کر کے آپ کو پڑھاؤں گا. تو پڑھیے ید. ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. بولیں ید، ہاتھ. اور یہ عربی میں مونث سے ذہن میں رکھیں. مونث سے سمائی ہے یہ ید. آگے چلتے جائیں. رأس، سر. سر تو مذکر ہے. رأس سر. رجل، یہ رجل نہیں ہے. رجل کا مطلب مرد ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے. یہ پارٹ آف باڈی ہے. تو رجل مانا ٹانگ، پورا پیر. ٹھیک ہے نا. ٹانگ کو کہتے ہیں رجل. کیا ہے یہ لفظ؟ رجل. یہ بھی مونث سے سمائی ہے جس طرح ید ہے. تو دوبارہ بولے رجل ٹانگ. قدم، قدم بھی مونث سے سمائی ہے. قدم کا معنی پیر کا پنجہ، فٹ. جیسے رجل کا معنی لیگ ہے اور قدم کا مطلب فٹ ہے. اب اس کے بعد آگے آ جائیں. اصبع. بولیے اصبع. اس لفظ کے تلفظ میں اتنی ساری لغتیں ہیں. اس کو اسبوع بھی کہہ سکتے ہیں.
इसबुअ भी कह सकते हैं, इसबा भी कह सकते हैं, असबुअ भी कह सकते हैं। इतनी सारी लुगतें हैं कि गोया के ऐसी मज़ाहन में कहता हूँ कि जिस तरह भी जो पढ़ लेगा ना तो वो सही हो जाएगा। इतने स्टाइल में इस लफ्ज को अरबी लुगत के अंदर जब हम जाते हैं तो इतने स्टाइल में इसको पढ़ना है। तो मैंने अभी एक लुगत आपको पढ़ा दी है, वो क्या? इसबा। क्या है? इसबा का मतलब होता है उंगली, फिंगर। ये भी अरबी जबान में मुन्नस समाई है। तो दोबारा बोले, इसबा उंगली। इंसान के जिस्म क्या आता है ना, अल्लाह पाक ने हमें हाथ को, पूरे हाथ को क्या कहेंगे? यद। हाथ में जो उंगलियां हैं, पैरों में जो उंगलियां हैं, ठीक है ना, तो जो भी उंगलियां हैं वो इसबा। चल, अब इसके बाद ज़िरा। बोलिए, ज़िरा का मतलब होता है बाजू। ये भी मुन्नस है। ज़िरा क्या है? ज़िरा माना बाजू। अब इसके बाद आगे आ जाए कतिफ। बोलिए, सबकी आवाज नहीं आ रही। कतिफ भी मुन्नस है अरबी में, जैसे ज़िरा मुन्नस है। कतिफ, कतिफ का मतलब होता है कंधा, शोल्डर, कंधा, कतिफ हो गया। इसके बाद अगला लफ्ज है रक़बा। बोले, दोबारा बोले, एक मर्तबा और। अच्छा, इसके ना तो गोलता खुद आ रही है। रक़बा का मतलब पता है क्या है? गर्दन। रक़बा माना क्या होता है? गर्दन। अच्छा, और इसको रक़बा, रक़बा स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं ना, तो इसको रक़बा नहीं पढ़ना है, ठीक है? अच्छा, क्या आप जो तलबा बैठे हुए उनमें से आप बता सकते हैं कि मुझे रक़बा, गर्दन, जो इसको इसके लिए एक और भी लफ्ज़ अरबी में आता है, वो क्या है? क्या आता है? दोबारा बताएं, जोर से बोलें। कैसे लिखेंगे इसको? अब देखें, इस लफ्ज़ के अंदर भी दो लुगत हैं। शाबाश, आपने सही बताया। गर्दन के लिए अरबी में, अब देखें मैं एराब भी लगा रहा हूं ना, ये मैंने एराब लगाया। अब मेरे साथ मिलके बोले, उनुक। और दूसरा है उन्क। क्या है? हाँ, आइन को तो पेश ही यार हाल में, लेकिन नून को पेश भी है और जज़म भी है। तो दोबारा बोले, उनुकुन और उनकुन। आइन, नून और दो नुक्ते वाला काफ, कॉफ। यहाँ देखिए, मैं बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ स्टूडेंट को, जो यहाँ हमारे सामने मौजूद है, इस तरह लिखेंगे। उनुकुन कहते हैं, या फिर इसको आप जज़म डाल दें, उनकुन लिख लें। तो दोबारा सब बोले, उनुकुन, उनकुन, रक़बा। गर्दन, गर्दन के लिए अल्फाज आ गए। और आगे चले, ज़हरुन। ये लफ्ज़ भी बड़ा अहम है, क्योंकि जरा सी आपने गलती की माना चेंज हो जाएंगे। दोबारा बोले, ज़हरुन। जोए को जबर है यहाँ, क्या है? सब बोले ज़हरुन। और अगर जोए को पेश दे दिया और अब आप बोले ज़ुहरुन, तो ज़ुहर का मतलब क्या होता है? दोपहर का वक्त, या फिर सलातु ज़ोहर है तो दोपहर की नमाज। तो ज़ुहर माना दोपहर, जोए को पेश दिया, यही लफ्ज है, सिर्फ पेश। और अगर ज़हर पड़ा, मुंह को खोलकर फतहा के साथ, जबर के साथ बोले ज़हर, तो इसका मतलब पीठ या कमर होगी। जिसे हम कमर कहते हैं, पीठ कहते हैं इंसान की, तो उसको कहते हैं ज़हर। तो जोए को जबर देना है। उसके बाद है बोले सदरुन। सदर का मतलब हो गया सीना, ठीक है? तो सीने को सदर कहते हैं। अब ये नंबर वगैरह ये आप देख के तस्वीरों को लगा दीजिएगा, ठीक है ना? एक्सरसाइज है। चलें, अब हम आगे मजीद बढ़ रहे हैं। अगला दोबारा जरा सही साहब आप पढ़िए इबारत को, शाबाश। इंदल उद्वी, इंदल, इंदल, दोबारा बोले। हाँ, उद्वी, उक्तुबी रकमल मुनासिब, ये तो बार बार आ रहा है, मुनासिब नंबर को लिखते हैं। इंदल उद्वी का मतलब क्या हो गया? हाँ, दुरुस्त उजू के पास। इंदा का मतलब होता है पास, यानी कि जो सही उजू है, पार्ट ऑफ बॉडी है, पार्ट ऑफ बॉडी के पास, उजू माना पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है ना? उसके पास आप मुनासिब नंबर को लिख दें। अब मिसाल के तौर पर लगाना तो नंबर था, लेकिन ये जिसने भी लिखा है उसने डायरेक्ट नाम लिख दिया। बुक के अंदर शाल लिखा हुआ नजर आ रहा है, देखिए। हालांकि बाल जहां बने हुए ना, जहां शाल लिखा हुआ है वो नंबर डाल देना था। जैसे शार 4 नंबर पर है ना, तो यहाँ पर इस तरह करके 4 बना देना था कि भाई ये 4 नंबर पर। चल, 12 लफ्ज पढ़ते जाए। लिसान, जबान, जख्न। बोले, हाँ, जख्न का क्या मतलब हो गया? थोड़ी, यानी चिन, जिसे अंग्रेजी में चिन कहते हैं। और थोड़ी किसको कहते हैं? कि होठ के नीचे जो हड्डी है, जहां दाढ़ी के बाल होते हैं मर्दों के, जिसे हम थोड़ी कहते हैं, ठीक है ना? चेहरे का नीचे वाला हिस्सा, तो इसको कहते हैं अपना जख्न।
اب مثال کے طور پر یہ میں نے جو ہے وہ ویڈیو دیکھیں میں نے کھول لی ہے، تو یہ جو حصہ ہے جہاں داڑھی کے بال ہوتے ہیں، یہ جو ہڈی ہے، ٹھیک ہے، تو اس ہڈی کو کہتے ہیں ذقن. چل اب مزید آگے بڑھیے، اگلا لفظ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ کے بتائیے. ہاں کیا ہے؟ جبہا. جبہا کا معنی بتائیں کیا ہے بھائی؟ جبہا کا معنی کس کو پتا ہے؟ جبہتن، پیشانی. تو انسان کی جو پیشانی ہوتی ہے، ماتھا، اس کو کہتے ہیں جبہا. دوبارہ بولیں، جبہا. اب اس کے بعد آگے چلیے، آگے کیا لفظ ہے؟ دوبارہ بولیں، شعر. اب دیکھیں یہ لفظ بھی بڑا اہم ہے. اگر آپ نے شین کو زبر دی اور آپ نے کہا شعر، بولیں، اس کا مطلب کیا؟ بال. جو ہمارے جسم کے بال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں شعر، ٹھیک ہے. اور اگر اس لفظ کو آپ نے زیر دیا اور کہا شعر، کیا؟ تو اس کا مطلب ہو گیا شاعری. شاعری ہوتی ہے نا، اشعار. تو شعر مانا شاعری، اور شعر مانا کیا ہوتا ہے؟ بال ہوتا ہے. تو دوبارہ بولیے، یہاں کیا ہے؟ شعر. اس کے بعد اگلا لفظ ہے فم. بولیں، فم کا مطلب ہوتا ہے منہ، ٹھیک ہے نا، جسے آپ ماؤتھ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں ماؤتھ انگریزی میں. تو فم آتا ہے منہ کے لیے. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے انف. بولیے، دوبارہ بولیں. انف کا مطلب ہوتا ہے ناک. انف کا کیا مطلب ہے؟ ناک. اچھا، اگلا جو لفظ آ رہا ہے یہ ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں. پڑھیں اور بتائیں کیا ہے؟ عین. کیا ہے یہ لفظ؟ اور عین کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ عین کا مطلب کان. اور کان بھی ہم نے پڑھ چکا ہے کہ کان، آنکھ، یہ مؤنث ہے. اب عین کا مطلب آنکھ، اذن کا مطلب کان. سوری، ہاں وہ اگلا والا لفظ جو آ رہا ہے اذن، اس کا مطلب کیا ہے؟ کان ہے. اور عین کا کیا مطلب ہے؟ آنکھ ہے. اگر میں نے کوئی غلط کہا ہے تو اس کو درست کر لیجیے گا. جزاک اللہ. اذن، اذن کیا ہے؟ کان. تو یہ جو کان ہے یہ بھی عربی میں مؤنث ہے. اور آگے چلتے جائیں. حاجب. بولیے، حاجب. حاجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھویں جو ہوتی ہے انسان کی، آئی بروز. یہ میں نے لکھوایا بھی تھا اور میں نے بتایا تھا بھویں دو ہیں لیکن یہ لفظ مذکر ہے. کیا؟ حاجب کا لفظ مذکر ہے. اور اب آگے آ جائیں. شفہ. بولیں، دوبارہ بولیں. اگر اس کو پورا پڑھیں گے تو شفتن. کیا ہے؟ اور وقف کر کے بولیں شفہ. اس کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ. ہونٹ کو کہتے ہیں شفا. اور آگے آ جائیں. شارب. شارب کا مطلب ہوتا ہے مونچھ، ٹھیک ہے نا، مونچھوں کو کہتے ہیں شارب. اسنان. دوبارہ بولیے، اسنان. اسنان کا مطلب پوری 32. اسنان مانا بہت سارے دانت. اور اگر ایک دانت کہنا ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں سن. کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ بولیے، سنن. تو سن کا مطلب دانت بھی ہوتا ہے اور سن کا معنی عربی میں عمر بھی ہوتا ہے. سن کا لفظ بھی مؤنث سمائی ہے. یہاں دیکھیں اس طرح، سن مانا دانت یا عمر. تو یاد رکھیے گا کہ اس کے دو معنی. بہرحال ایک دانت کو سن کہتے ہیں. تو اگر آپ کو کہنا ہے ایک دانت تو عربی میں کہیں گے سن واحدۃ. کیا کہیں گے؟ کیونکہ مؤنث والا فارمولا ان میں اپلائی ہوگا. جو جو مؤنث سمائی ہے مؤنث والی گنتی چلے گی. اور آگے چلیں. آپ سن کی جمع کیا بتائیے، بول کے بتائیں. اسنان. اسنان مانا 32 ہے، پورے بہت سارے دانت. چلیں آگے. اب اس کے بعد ہے ضع فی الفراغ. بولتے جائیں. ضع کا مطلب ہوتا ہے رکھ دو. فی الفراغ، خالی جگہ میں. تو یہ خالی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ ہے فراغ. یہ جو نقطے بنے ہوئے یہ خالی جگہ، یہاں رکھ دو. ضع فی الفراغ اسم الاشارۃ المناسبہ. اب دیکھیں ہم نے کس طرح اعراب لگایا. اسما کی میم کو زبر دی، اشارتی کو زیر دے دی، پھر مناسبہ کو پھر زبر کر دی. یہ سب چیزیں کیسے پتہ لگتی ہیں؟ جب گرامر کے مزید قواعد آپ آگے جائیں گے پڑھیں گے تو اس وقت پھر یہ چیز سمجھ میں آئے گی. ابھی آپ کا کیونکہ ظاہری بات ہے بیسک عربک لینگویج کورس ہے اور سب اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ کو گرامر بھی اتنی ڈیپلی نہیں پڑھی، تو آپ لوگ ابھی یہ اعراب ایسے لگا لیں جیسے ہم بتا رہے ہیں. لیکن دیکھیں ہمیں کیسے پتہ لگا؟ ہم بھی کوئی عرب تو نہیں پیدا ہوئے، عربی سیکھی تو بتا رہے ہیں. تو گرامر پڑھا تو یاد ہے اعراب لگانا اس طرح پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اجمی لوگ عربی گرامر پڑھ لیتے ہیں تو وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا حبیب، تفضل. چلیں پڑھیں. ضع فی الفراغ. بولیں، اسم الاشارۃ المناسبہ. کیا مطلب ہو گیا؟ خالی جگہ میں مناسب اس میں اشارہ کو رکھ دیں.
اب کیا اس میں اشارہ رکھیں گے؟ بولتے جائیں ہاذا رأس، بولیں یہ سر ہے. جان بوجھ کر آپ کو ہاذا اور ہادی کی پریکٹس کرانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو مذکر مؤنث کا فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. پھر آ گیا ہاذا، تو یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا پچھلا والا. سر مذکر ہے تو ہاذا بولیں گے. بولیں ہاذا رأس، ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب ہو گیا؟ بولیے یہ سر ہے. اور اسی طرح آگے چلیں، آپ بولتے جائیں ہاذا عنق یا ہاذا عنق. بولیں کیا مطلب ہوا؟ یہ گردن ہے. یاد بھی ہونا چاہیے جو پیچھے پڑ چکے ہیں الفاظ مانا، ایسے نہیں بولا سب نے جواب دینا ہے. یہ گردن ہے. اب دیکھیں ہاتھ مؤنث ہے تو کیا آیا ہے؟ بولیں سب اپنی اپنی جگہ اسٹوڈنٹ جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ بولتے جائیں، زور سے بولیں کیا ہے یہ؟ ہذہ ید. سب بولیں کیا مطلب ہو گیا؟ یہ ہاتھ ہے. اسی طرح آگے چلیں ہذہ اصبع. اصبع میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مؤنث ہے تو یہ انگلی ہے. اور اب آگے کیا پڑھیں گے؟ ہاں ہادا. کیا کون کہہ رہا ہے ہادا؟ ہادا ہادی ہے. اچھا ہادی ہی ہے. اور پھر کیا ہادا رجل تو نہیں لکھا بھائی؟ کیا ہے یہ؟ ہادی کے بعد آگے ہادی رجل. بولیں یہ ٹانگ ہے. اسی طرح آگے بولتے جائیں. بس اگلا لفظ پڑھیں شاباش. کیا ہوگا؟ ہادی قدم. اب آگے آ جائیں اگلا شاباش ہادا دقن. بولیں قاف کو زبر ہے یہاں. اور آگے چلیں شاباش. کیا ہے؟ ہادا شعر. بال مذکر ہادا شعر، یہ بال ہے. اور آگے چلیں ہادا یا ہادی؟ ہادی جبہہ. سب بولیں زور سے بولیں. ترجمہ بتائیں. یہ پیشانی ہے. اور آگے چلیں ہادی اذن. اذن کا معنی کان، یہ کان ہے. اور آگے چلیں اب بولیں ہذا حاجب. ہذا حاجب. حاجب مذکر ہے عربی میں. اب اس کے بعد آگے آ جائیں کیا ہے؟ ہذہ عین، یہ آنکھ ہے. اور آگے چلیں ہذا انف، یہ ناک ہے. اور آگے چلیں ہذا فم. بولیں یہ مذکر ہے. اور آخری رہ گیا کیا ہے؟ ہذا لسان. زور سے بولیں یہ زبان ہے. تو کچھ الفاظ مانا یاد ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے اسٹوڈنٹ کو کہ پہلی دفعہ میں جب پڑھیں نا تو دماغ کے اندر الفاظ مانا بیٹھ جائیں. اور کوشش کریں کہ ایک مرتبہ جب لینگویج کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ لفظ کو پڑھ لے تو اس کا حافظہ اللہ سے دعا کریں، کوشش کریں ایسا ہو کہ پھر وہ بھولے نہیں اس لفظ کو کبھی زندگی میں جب آپ اپڈیٹ ہوں گے. اب اگلی عبارت پڑھ کے بتائیں. یہ بھی میں پڑھا چکا ہوں آپ کو. بتائیں کیسے پڑھیں گے اس کو عربی میں؟ ہاں پڑھیں. کیسے پڑھیں گے؟ یہ بات ہوتی ہے یاد رکھنے والی. کیسے پڑھیں گے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے لفظ؟ سعود لام. سل تھوڑی پڑھایا تھا ہم نے. اشتیاق بھائی کو یاد ہے بھائی ماشاءاللہ. صل بخط. بولیں دوبارہ بولیں صل بخط بین السورۃ والکلمۃ. کیا مطلب ہو گیا؟ صل بخط لائن ملائیں، بین السورۃ تصویر کے درمیان، والکلمہ اور لفظ کے درمیان لائن ملائیں. تصویر اور لفظوں کو میچ کریں، میچنگ کرنی ہے اس میں. تو بس یہ آپ کرتے رہیے گا. ابھی آپ الفاظ معنی پڑھ لیں اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ورڈز میننگ پڑھنے ہمیں. دوبارہ بولیں شعر بال، حاجب ایک ابرو. ٹھیک ہے نا؟ ایک ابرو کو کہتے ہیں. اگر دو کہنی ہے تو حاجبانی حاجبینی، وہی والا قاعدہ لگ جائے گا. وردتان اثنتان وردتین نہیں پڑھا تھا؟ قلمانی قلمین. دوبارہ بولیں حاجب. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک آئی برو میں. عین بولیں ایک آنکھ ہو گئی. اذن اسی طرح ایک کان ہے. لسان زبان. انف کیا ہو گیا؟ ناک. سارے پچھلے لفظ اس میں. اصبع انگلی. شارب، شارب کا معنی بتائیں. مونچھ ہو گئی. اگر دونوں مونچھیں کہنی ہے دونوں طرف اس کی تو شاربانی شاربینی اس طرح. اچھا شفہ بولیں. شفہ کا مطلب کیا ہے؟ ہونٹ. اور دونوں ہونٹ بولنے تو شفتانی شفتینی. جیسے وردتان وردتین پڑھا تھا نا، شفتان شفتین اس طرح بولیں. شفا مانا ایک اور. اب یہ ایک اور لفظ آیا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے اس کا معنی بتائیں. لام کو زیر ہے. کیا مطلب ہے لحیہ کا؟ داڑھی کو کہتے ہیں لحیہ. دوبارہ بولیں لحیہ. یہ ایک نیا لفظ ہے اس پیج میں. لحیہ مانا داڑھی ہو گئی. اچھا بھائی آپ کے سامنے ہے
کہ یہ صفحہ بھی آپ کا مکمل ہو گیا. اب اگلے پیج کے اوپر پھر یہی الفاظ بار بار ریپیٹ ہو کر آ رہے ہیں, پڑھتے جائیں. رجل بولیں, رجل کا معنی کیا ہو گیا؟ ٹانگ. اور آگے بولیں, بولتے جائیں آپ لوگ, خود پڑھیں آپ. ہاں, رقبہ معنی گردن. اور آگے چلیں, قدم, قدم قدم ہے پیر پاؤں. اور کتف, کتف معنی کندھا. اور آگے چلیں, ید معنی ہاتھ. اور آگے چلیں, اصبع معنی انگلی. اور آگے چلیں, ذراع, ذراع معنی بازو یا دستی جسے کہتے ہیں جیسے جانور کی, تو بازو. چلیں, ذراع ہو گیا انسان کے لیے, اس کے بازو. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ چاہوں گا کہ یہیں پر ہی ریکارڈنگ کو میں روک رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ.